کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جسے بھی اللہ پاک نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے اس نے موت کے منہ میں جانا ہے، اور بالآخر اللہ رب العزت کی ذات ہی باقی ہے، اور اللہ کی ذات نے باقی رہنا ہے۔ باقی پوری کائنات اور سارے جہان نے ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے نوجوان صاحبزادے انتہائی المناک، دردناک اور حادثاتی موت سے اس دار فانی سے دار آخرت کی طرف کود کر گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو اللہ پاک بلند فرمائے، ان کی سیئات کو، ان کی خطاؤں کو اللہ پاک نیکیوں سے تبدیل فرمائے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو، ان کے پورے گھرانے کو اور اہل خانہ کو اللہ پاک صبر جمیل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس وقت ایسے تبصروں سے، ایسے جملوں سے گریز کرنا چاہیے کہ جو کسی بھی شخص کے لیے باعث تکلیف ہو اور باعث دکھ ہو اور باعث درد ہو۔ یہ جو موقع ہے، اس موقع پر یہ سوچنا چاہیے کہ ایک باپ کے دل پر ایک نوجوان بیٹے کی جدائی کا کیا اثر ہے، ایک ماں کے دل پر ایک نوجوان بیٹے کی جدائی کا کیا اثر ہے، بھائیوں کے دلوں پر، بہنوں کے دلوں پر اپنے بھائی کی جدائی کا کیا اثر ہے، رشتہ داروں کے اوپر کیا اثر ہے، گھرانے کے اوپر کیا اثر ہے۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور اس دکھ کو اور اس درد کو اور غم کی اس گھڑی کو ہر بندہ اپنے سامنے رکھ کر سوچیں کہ بھی اگر یہ ہمارے ساتھ واقعہ ہو جائے تو پھر ہمیں اگر کوئی اس طریقے سے تکلیف دے، کوئی اگر برا بلا کہے، کوئی اگر اس قسم کے جملے کہے، آپس میں اس طریقے سے اس پر تبصرے کریں، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر ایک بندہ اپنے سامنے اس چیز کو رکھے اور سوچیں تو انشاءاللہ کسی کی زبان سے کسی اور کے لیے غم اور دکھ کی اس گھڑی کے اندر اس طریقے سے جملے نکالنے کی جرت نہیں ہوگی۔ لیکن بہرحال کمزوری ہے، اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور اس کی طرف سوچنا چاہیے۔ ایسے جملوں سے ہم بالکل گریز کریں، ایسے جملوں سے بالکل اجتناب کریں کہ جو جملے ان کے لیے ایک تکلیف کا سبب ہوں۔ یہ انتہائی ایک سخت موقع ہے اور انتہائی دکھ اور درد کا موقع ہے۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے، ان کے ساتھ تعزیت کرنی چاہیے، مرحوم کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور جو لواحقین ہیں ان کو تسلی دے کر صبر جمیل کی دعا اور اس طریقے سے جملے ان کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے تاکہ ان کی تسلی ہو۔ آپ اس وقت دیکھیں میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگ اس طریقے سے پوسٹیں وغیرہ بنا رہے ہیں اور اس طریقے کی ویڈیوز جو ہے وہ آ رہی ہیں کہ جن کو سن کر آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ بھئی عقل مند آدمی یہی کہتا ہے کہ دکھ اور غم کی اس گھڑی کے اندر اس قسم کے پیغامات بالکل جو ہے وہ ہم نہ آگے کریں اور ان کو ہم نہ پھیلائیں، ان کی ہم اشاعت نہ کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور اسی طرح ان کی جو فیملی ہیں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کا پورا گھرانہ، ان کے لیے دعائیں کرے کہ اللہ پاک غم کی اس گھڑی میں ان کے لیے صبر کی توفیق دے، ان کو استقامت عطا فرمائیں۔ یقیناً مولانا طارق جمیل صاحب وہ ایک عظیم شخصیت ہیں اور اس وقت وہ ایک سرمایہ ہیں۔ انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے اور اب بھی فرما رہے ہیں، اللہ پاک انہیں بھی صحت عطا فرما دیں۔ تو اس طریقے سے، اس طریقے کے آگے پوسٹیں وغیرہ کرنا یا جملے وغیرہ بیان کرنا یا اس طریقے سے باتیں اور تبصرے، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سخت وقت ہے اور اس وقت کے اندر ان کے ساتھ اظہار تعزیت اور اظہار ہمدردی اس کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مرحوم کی مغفرت فرما دیں اور ان کے پورے گھرانے کو اللہ پاک صبر جمیل کی توفیق نصیب فرما دیں، اور ہم سب کو اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دیں۔